جی। اول، جو لوگ سولر لگواتے ہیں وہ گرڈ سے مکمل طور پر منقطع نہیں ہوتے۔ وہ اب بھی میٹر کا کرایہ اور دوسرے فکس چارجز ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوم، اور یہ زیادہ اہم ہے، گھر کی چھت پر پیدا ہونے والی بجلی گرڈ کے لیے بوجھ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ یہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے جو نقصانات ہیں ان کو کم کرتی ہے، کیونکہ بجلی وہیں پیدا ہوتی ہے جہاں استعمال ہونی ہے۔ اچھا، یعنی لائن لاسز کم ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ دن کے اوقات میں گرڈ پر دباؤ کم کرتی ہے جب بجلی کی طلب عروج پر ہوتی ہے۔ تو گرڈ کو سپورٹ نہ کرنے کی دلیل دراصل مسئلے کو غلط زاویے سے دیکھنا ہے۔ تو اصل مسئلہ پھر کیا ہے؟ اصل مسئلہ گرڈ کی دیکھ بھال کا خرچ نہیں، بلکہ ان آئی پی پیز کو کی جانے والی وہ ادائیگیاں ہیں جو ہر حال میں کرنی ہے۔ یہ نئی پالیسی اس مالی بوجھ کو عوام پر منتقل کرنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ پالیسی صرف ایک مالی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ عوام اور ریاست کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہے اس کو بھی ٹھیس پہنچا رہی ہے؟ جی، گرڈ پر انحصار کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش ہے۔ مضمون نگار نے اسے توانائی کی فراہمی کو عوامی خدمت کے بجائے ایک کاروباری ماڈل سمجھنے سے تعبیر کیا ہے، جہاں صارف کا فائدہ نہیں بلکہ کمپنیوں کا منافع اولین ترجیح ہے۔ بالکل۔ اچھا، اگر یہ سب آئی پی پیز کے معاہدوں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے ممالک بھی ایسے ہی مسائل سے دوچار ہیں؟ کیا وہ بھی اپنے شہریوں کے لیے سولر کو مشکل بنا رہے ہیں یا وہ کوئی مختلف راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ یہیں آ کر تو پاکستان کی پالیسی کی اصل کمزوری اور تنہائی واضح ہوتی ہے۔ عالمی سطح پر صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا جی، دنیا بھر کی حکومتیں قابل تجدید توانائی کو ایک بوجھ نہیں بلکہ مستقبل کی معاشی اور ماحولیاتی سلامتی کی ضمانت سمجھ رہی ہیں۔ جرمنی کی مثال لے لیں، انہوں نے اپنی انرجی وینڈر یعنی انرجی ٹرانزیشن پالیسی کا آغاز تب کیا جب سولر ٹیکنالوجی آج سے کہیں زیادہ مہنگی اور کم مؤثر تھی۔ بہت پہلے سے؟ جی، انہوں نے اسے ایک طویل مدتی قومی سرمایہ کاری سمجھا۔ آج اس کا پھل یہ ہے کہ جرمنی اپنی 45% سے زیادہ بجلی قابل تجدید ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔ واہ! ان کی انڈسٹری کو قابل بھروسہ اور نسبتاً سستی بجلی ملتی ہے جس سے وہ عالمی سطح پر مسابقت کر پاتے ہیں۔ اور ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی کیا صورتحال ہے؟ ان کا توانائی کا مسئلہ تو ہم سے بھی بڑا ہے۔ بھارت اس معاملے میں بہت جارحانہ حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے۔ وہاں نہ صرف بڑے بڑے